وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام اور میرے عزیز بچوں، حسب معمول ہمیشہ کی طرح آپ نے جس طرح عشق رسول میں ڈوب کر آج میرا کی گلیوں کو چمکایا ہے، اللہ رب العزت یوم آخرت اسی طرح آپ کے چہروں کو چمکائے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ روشنی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو نور و نگہت آپ کو روز محشر نصیب ہوگا۔ جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں خدا ان سے پیار کرتا ہے۔ جس پہ مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں اس پہ خدا خوش ہوتا ہے۔ آپ نے یہ مجھے کسی سیاستدان کو، کسی بڑے وڈیرے کو خوش کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کی۔ یہ محنت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور وہ قادر و قدیر، وہ رب العالمین دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو اپنے انتہائی قابل احترام کسی ایک کا نام نہیں لیتا تاکہ کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو۔ تمام اہالیان میرا کو اور مسجد کے خطیب محترم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی مجلس کو سجانے کے لیے، ان گلیوں کو روشن کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، بے شمار لوگ ہیں اسی میرے میں گرد و نواح میں جو اس وقت بستروں پر آرام کر رہے ہیں، بے شمار لوگ ہوں گے جو اس وقت
سوشل میڈیا پہ تازہ معلومات حاصل کر رہے ہوں گے. بے شمار لوگ مختلف لہو و لعب کے کاموں میں مشغول ہوں گے. کتنے خوش نصیب ہو میرے نوجوان بیٹوں، میرے عزیز بیٹوں، کہ ان سب میں سے چن کر رب نے آپ کو اپنے گھروں سے اٹھایا اور اس مسجد میں پہنچایا. یہ آپ خود نہیں آئے ہیں، اس رب کے کرم سے آئے ہیں. اس نے آپ کے دلوں میں ڈالا ہے اور اس مالک حقیقی نے آپ کو اس مسجد میں اور اس مجلس میں پہنچایا ہے. میری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جن عزیزوں نے دام دل میں قدم سخنے اس میلاد کی مجلس کی رونق کو بڑھانے کے لیے انتظام و اہتمام فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو توشہ آخرت بنائے. صرف اتنی سی بات اگر ہو جائے کہ جب حضور کے سامنے سے گزر ہو اور لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے تو یقین کیجئے اس سے بڑی بخت کی یاوری کوئی اور ہو ہی نہیں. میرے انتہائی قابل احترام عزیزوں، آج 12 ربیع الاول ہے. یقیناً علماء کرام اس پر گفتگو فرما چکے ہوں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں بھی کئی دنوں سے مسلسل مصروف ہوں، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے بے بذات انسان کو، مجھ جیسے کم علم انسان کو، مجھ جیسے بے عمل کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کے لیے چنا ہوا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات پر. ایک بڑا اچھا شاعر ہے پاکستان کا، سلیم کوثر نام ہے اس کا شعر ہمیشہ میں نے اپنی مجالس میں سنایا ہے. وہ کہتا ہے میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے نام محمد لکھا بہت چوکا. یقین کیجئے جو قلم سرکار کی تعریف لکھتا ہے وہ قلم میں بولتا ہے، جو زبان سرکار کی مدحت میں بولتی ہے وہ زبانوں میں ممتاز ہو جاتی ہے. جس فضا اور ہوا میں سرکار کا نام لیا جاتا ہے وہ فضا اور ہوا ممتاز ہو جاتی ہے. جن در و دیوار کے سائے میں جناب مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ در و دیوار ممتاز ہو جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز سے ہو گئی وہ چیز ممتاز ہو گئی ہے. ہر ایک اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، لیکن آئیے میں اس شخصیت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے بڑا کوئی واحد نہیں، جس کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے رکتے بوسہ دیتے ہیں اور پتھر سے مخاطب ہوتے ہیں اور
فرماتے ہیں او کالے پتھر، یہ نہ سمجھنا کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا، او کالے پتھر میں صرف اور صرف تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے اوپر میرے محمد کی لبوں نے بوسہ لیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کی گلی میں جا رہے ہیں، ایک بوسیدہ سی دیوار ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی شکستہ دیوار، زمانہ ماضی کا پتہ دے رہی ہے، آپ اس سے نپٹ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے چہرے کو رگڑتے، اسے بوسے دیتے، جو سات تلامذہ ہے آپ کے شاگرد ہیں، وہ عرض کرتے حضور اس میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو پرانی سی دیوار ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، یہ تو پتہ نہیں کب کی بنی ہوئی ہے، اس میں کیا خیر و برکت ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اسی لیے تو اس سے پیار کرتا ہوں، یہ بہت پرانی ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ یہاں سے حضور گزرے، اس دیوار کے ساتھ یا حضور کا ہاتھ لگا ہوگا یا حضور کے کپڑوں کے ساتھ اس دیوار کو لمس کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی، میں دیوار کو کہاں چوم رہا ہوں، میں لمس محمد مصطفیٰ کو۔ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ چیز محترم ہو گئی، وہ محتشم ہو گئی، وہ لائق سب عزت و احترام، وہ خدا کے ہاں مقبول ہو گئی، اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہ خدا کا پسندیدہ شخص بن گیا۔ میرے عزیزوں، میں انتہائی احسان کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر ایک دو گزارشات پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو تخلیق فرمایا، اصل میں ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، اس قدر بالا پرستی میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ حقائق و معارف کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس بڑی کائنات میں اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا، مجھے اتنا خوبصورت بنایا، یہ میرا نام، یہ میرے آنکھ، یہ میرے پاؤں، یہ میرا اٹھنا اور بیٹھنا، یہ میری زبان، یہ میرا ذہن، یہ میرا فہم، یہ میری فراست، یہ اس خالق کائنات نے پیدا فرمایا۔ کیا ویسے ہی پیدا فرما کے چھوڑ دیا؟ جس طرح جانور گھاس چرتا ہے، استبل میں باندھا جاتا ہے، اور وہی استبل میں اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، کیا انسان کی یہی زندگی ہے؟ اس کو بھی ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے؟ نہیں دوستو، میرے عزیز بیٹو، نوجوان بیٹو، اللہ رب العالمین نے اس نوع انسانی کو جب پیدا فرمایا تو سب سے پہلے جس کو پیدا فرمایا اس کو اس نوع انسانی کا معلم بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے پیغمبر آئے، بعد میں امتی آئے، آدم پہلے آئے،
امتی بعد میں آئے، سکھانے والا پہلے آیا، سیکھنے والے بعد میں آئے۔ اور ایک نہیں بھیجا، دو نہیں بھیجے، تین نہیں بھیجے، سینکڑوں میں نہیں بھیجے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کہ یہ جو میری خوبصورت مخلوق ہے، جس کو میں نے، دیکھیے آپ نے یقیناً قرآن پڑھا ہے، پڑھا کریں قرآن پڑھیں، یقین کریں جھوم جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں رک کر، آپ اگر مجھے یاد کرائیں کہ کیا کہہ رہا تھا، تو میں رک کر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی محترم شخص، کوئی قبیلے کا بڑا شخص، کوئی وقت کا حاکم آپ کو نام لے کر پکارے تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اس کو میرا نام بھی یاد ہے، یہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اور بھری مجلس میں اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے۔ میرے نوجوان بیٹوں، میں خاص طور پر آپ سے مخاطب ہوں، قرآن پڑھا کرو اور قرآن کے اسلوب پر غور کرو۔ قرآن جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کبھی غور کیا؟ وہ عرش اولی پہ بیٹھا ہوا رب اولی، وہ کائنات کا مالک، زمین پر بسنے والے، اپنے بندوں سے کہتا ہے او ایمان والو ادھر دیکھو، میں خدا تم سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اس وقت جب کہتا ہے نا رب تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، تو براہ راست اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر وقت کا حاکم آواز دے کے آپ کو بلائے تو آپ ادھر متوجہ نہیں ہوں گے، اور جب حاکموں کا حاکم آپ کو پورے آہنگ کے ساتھ بلائے یا ایھا الذین آمنوا، اس وقت آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو اس سے بڑی اور حرمان نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن پڑھو، اور جب پڑھو نا یا ایھا الذین آمنوا، تو ٹھہر جاؤ کہ میرا رب مجھے کیا کہنے والا ہے، مجھے کیا حکم دینے والا ہے، کیا کرنے کا حکم دینے والا ہے، کیا کس چیز سے رکنے کا حکم دینے والا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا تاکہ وہ مجھے، آپ کو، اس نسل انسانی کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ لیکن یہ سارے پیغمبر تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے تھوڑے زمانوں کے لیے، تھوڑے تھوڑے قبیلوں کے لیے، تھوڑے تھوڑے جغرافیے کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائے۔ لیکن جب باری آئی میرے آقا، جب باری آئی نا آپ کے آقا، جب باری آئی نا ماں سے اللہ، کائنات کی ہر شے کے آقا، رب نے فرمایا میرے محبوب، اب زمانے کی بات نہیں، اب جغرافیے کی بات نہیں، اب قوم کی بات نہیں، اب قبیلے کی بات نہیں، میرے محبوب جس جس ذرے کا میں رب ہوں اس ذرے کا دے کر لے، جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کا تو نبی ہے، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ اب کے بعد یہ سارے آسمانی ہدایت کے چمکتے
ہوئے ستارے تھے. مجھے ماہر القادری کا ایک شعر اچانک یاد آ رہا ہے، ذہن میں گردش کر رہا ہے، آپ کے دسترخوان پہ رکھنا چاہتا ہوں. ماہر القادری کہتا ہے تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، اب خورشید منور آتے ہیں. تارے اسی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. یہ تارے کہیں چلے تو نہیں جاتے، یہ آسمان پہ موجود رہتے ہیں. لیکن جب سورج اپنی ضیاء پاشیاں کرتا ہے، اپنی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، ہونے کے باوجود مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی. سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کی روشنی اس میں ضم ہو کے رہ جاتی ہے، ہونے کے باوجود ان کی چمک، ان کی دمک میری آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہے. اس وقت صرف اور صرف سورج کی روشنی ہوتی ہے. تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، اب خورشید منور آتے ہیں. اور ماہر القادری کہتا ہے قوموں کے پیغمبر تو آ چکے، قوموں کے پیغمبر تو آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. کسی نے بنی اسرائیل کو پکارا، کسی نے کس کو پکارا، اور میرے آقا نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ جمیعا. اے نوع انسانی، اے شرق میں بسنے والو، اے غرب میں بسنے والو، اے کالو، اے گورو، اے مختلف زبانیں بولنے والوں، ہندی، عربی، چینی بولنے والوں، انی رسول اللہ جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے مبعوث کیا گیا. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے حضور سے پہلے کم و بیش 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، منقطع ہو گیا. جبریل کا آنا جانا بند ہو گیا، خدا کی پیغام رسانی کا سلسلہ بند ہو گیا کہ 650 سال کے بعد پھر جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس آنے والے کی جس کا نام محمد ہوگا. وہ حضرت آمنہ کے گھر میں جگمگایا. 12 ربیع الاول کو آمنہ کی گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ میں لاکھوں سلام. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب نور محمدی اس دنیا میں جگمگر ہوئے تو میری آنکھیں اس طرح روشن ہوئی، اس طرح اجالا ہوا کہ مکے کی اس اندھیری کوٹھری میں بیٹھے ہوئے میں نے شام کے محلات کو دیکھا. حضرات محترم، میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آزادت ہوتی ہے، اور اس دن تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. وہ کیسر و کسریٰ کے محلات جن کا جلال پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، اس دن بغیر کسی کے ہٹائے ان کے کنگرے گر پڑ گئے. آتش کدائے خان خود بخود بجھ جاتا ہے. اور حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا محترم ہیں،
مجلس میں آپ کا نام محمد تجویز کرتے ہیں. یہ نام عربوں میں پہلے مروج نہیں تھا. جب بڑے سردار نے کہا کہ میں اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں، تو سارے سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ نام تو کبھی پہلے سننے میں نہیں آیا. یہ اس قریش کے بوڑھے سردار نے اپنے پوتے کا نام کیسا تجویز کیا ہے، اس تجسس کو بھانپتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے کہا، اے سرداران قریش، تم پریشان نہ ہو، تم اس لفظ کے معنی پر غور کرو، تم محمد کے معنی کو جاننے کی کوشش کرو. محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے اور بے حد و حساب کی جائے، جس کی تعریف کی کوئی حد نہ ہو. فرمایا میں چاہتا ہوں میرے اس پوتے کا نام دنیا میں، شرق میں اور غرب میں اور شمال میں اور جنوب میں دھوم مچا دے. اور اصحاب وجدان کہتے ہیں کہ ادھر بوڑھا سردار یہ کہہ رہا تھا اور آسمانوں پر رب اعلیٰ پکار کے کہہ رہا تھا کہ عبد المطلب تجھے کیا معلوم ہے کہ تو زمین پر جس کا نام محمد رکھ رہا ہے، ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. میرے محبوب جہاں جہاں ہمارا نام ہوگا وہاں وہاں اس تیرے پوتے کا نام ہوگا. اور دنیا معلوم میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا کہ جس وقت تیرے اس پوتے کا نام کہیں نہ لیا جائے. آج لوگوں نے کیلکولیشن کی ہے، ٹائم کا حساب کیا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ٹائم کو دیکھیں تو دنیا میں کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے تو کہیں عصر ہو رہی ہے، کبھی اس مینار سے کبھی اس مینار سے، کبھی شرق میں اور کبھی غرب میں. محمد عربی کے نام کا غلغلہ بلند ہو رہا ہے. آپ میں سے اکثر لوگ برطانیہ کے ہوں گے، یہ میرے ماموں میں بھی آئے، یہ بھی وہاں رہ کے آئے، یہ اس بات کی گواہی دے گی. یہ جو برطانیہ ہے یہ ایسا ملک تھا جہاں سے عیسائیت کے لیے، عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مشنری تیار ہوتے تھے. وہاں عیسائی علماء تیار ہوتے تھے کہ وہ دنیا بھر میں جائیں اور عیسائیت کی تبلیغ. عیسائیت کا گڑھ تھا، گڑھ برطانیہ. ساری دنیا میں عیسائی مشنری برطانیہ سے روانہ ہوتے تھے. واہ مولا تیری کرنی. آج جو انگلینڈ میں رہتے ہیں ان سے پوچھو، میں تو کئی مہینے رہ کے آتا ہوں، میں نے تو کسی شہر میں گھنٹے کی آواز نہیں سنی. آپ نے سنی؟ کہیں ہوتی بہت کم، اور وہ بھی بڑے شہروں میں گھنٹے کی آواز آتی ہے گرجے سے. لیکن قسم ہے رب اللہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جہاں سے ساری دنیا میں عیسائی پادری جایا کرتے تھے، اس مغرب کے سنٹر اور مرکز میں، برمنگھم میں، لندن میں، بریڈفورڈ میں، مانچسٹر میں، چوراہے میں کھڑے ہو کر میں نے پورے آہنگ کے ساتھ سنی. اچھا اور اس نام میں لطف اتنا ہے، بیچ میں مجھے یاد آئی
ایسے ایک بات میں آپ کی نظر کرتا ہوں. میں جہاں جس شہر میں زیادہ ٹھہرتا ہوں اس کا نام ہے کیتلی. وہاں ایک بابا مجھے ملا جو 60s میں گیا تھا, 60 کی دہائی میں گیا تھا. کہنے لگا اس وقت یہاں اذان کی کھلے عام اجازت نہیں تھی. پھر کمیٹی نے ہمیں ایک وقت لاؤڈ سپیکر پر اذان کہنے کی اجازت دی. کہنے لگا میں بڑا خوش ہوا کیونکہ میں اذان دیا کرتا تھا کہ آج پہلی مرتبہ یورپ میں برطانیہ کے اس شہر میں اپنے نبی کا نام پکاروں گا. کہنے لگا میں دوپہر کو ہی جا کے مسجد میں بیٹھ گیا. ظہر کا وقت آیا, میں نے لاؤڈ سپیکر آن کیا اور میں نے پورے آہنگ کے ساتھ وہ یہ کشمیر کے علاقے کے تھے اور یہ جو ہمارا کشمیری لہجہ ہے نا خاص بڑا سوز والا درد اس میں انہوں نے اذان دی. کہتے ہیں اذان ختم ہوئی تو مسجد کے دروازے پر دستک کی. میں نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک انگریز کھڑا ہے سونے کھولے. میں گھبرا گیا. میں نے کہا یہ نسل پرست ہوگا اور یہ کہے گا کہ تم نے یہاں کیوں بے ہنگم آوازیں نکالی ہیں اور کیوں شور مچایا ہے, ہم ڈسٹرب ہوئے. کہنے لگے اس نے مجھ سے کہا یہ تم کیا کر رہے تھے. میں نے کہا جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں, عبادت کے لیے آتے ہیں, تو اس سے پہلے ہم باقی لوگوں کو پکارتے ہیں کہ تم بھی آؤ. اس کی پکار کا یہ طریقہ ہے. پہلے ہمیں آپ کی طرف سے اجازت نہ تھی, آج اجازت کے لیے اس ایک اذان کی سو میں نے اذان پڑھی ہے. اس نے جیب میں سے یہ 60s کی بات ہے 50 پاؤنڈ نکالے اور مجھے دیے. میں نے کہا یہ کیا ہے. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو کیا کہہ رہا تھا, لیکن جو کچھ بھی کہہ رہا تھا اس میں لطف بڑا آ رہا تھا, مزہ بڑا آ رہا تھا. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے, آپ اجازت دیں میں 15 منٹ کے لیے گفتگو کرنا چاہتا تھا. گزشتہ سے پیوستہ سال مجھے برطانیہ میں ایک دوست نے بتایا, کہنے لگا کہ برمنگھم میں ایک بین المذاہب کانفرنس ہوتی ہے جس میں سارے مذاہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں, اپنا اپنا موقف وہاں پہ بیان کرتے ہیں اور اتحاد بین المذاہب میں گفتگو ہوتی ہے. کہنے لگے میں اس میں شریک تھا. مغرب کا وقت آیا تو انہوں نے ہمارے احترام میں وقفہ کیا کہ یہ مسلمانوں کی نماز کا وقت ہے اور تھوڑا وقت ہوتا ہے, اس لیے وقفہ کیا جائے, باقی لوگ چائے وائے پیے اور مسلمان اپنی نماز ادا کریں. صفیں بچھ گئی اور ایک محمد رسول اللہ کا غلام ایک طرف کھڑے ہو کر اذان پڑھنا شروع کی. ذرا آپ اس کو اگر گوشے ہوش سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں اور میری طرف دیکھ کے سنیں تو یقین کریں جھوم اٹھے گی. کہنے لگا جس وقت مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو وہاں موجودین نے اپنے ہاتھ اٹھائے, انگوٹھے اوپر کیے, ان کا بوسہ لیا اور آنکھوں پہ لگایا. نماز ہو گئی. نماز کے بعد اس کانفرنس میں شریک ایک انگریز پروفیسر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج میں دیکھ رہا تھا آپ کی ساری باتیں ان میں منطق ہے, ان میں لاجک ہے, لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ
آج جب تم پکار رہے تھے تو اپنے نبی کے نام پر تم اپنے ہونٹوں کو چوم کر آنکھوں کو لگا رہے تھے، اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا میں اس کو کتابوں کے حوالے دوں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے سیدھی سی بات کہی، میں نے کہا پروفیسر ہم لوگ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ جب نبی کا نام آتا ہے ہم اپنے ہاتھوں کو چوم کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ کہنے لگے کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ دوسرا سال آیا، وہی کانفرنس ہوئی، جب نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ دوسرے سرے پہ نماز پڑھ رہا ہے، وہی سوال کرنے والا نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا انقلاب آیا ہے، یہ کیسے مسلمان ہو گیا ہے؟ یہ تو یہاں کا بڑا مشہور پروفیسر اور معروف انگریز اسکالر ہے، کیا وجہ ہوئی کہ یہ تبدیلی واقع ہوئی؟ کہنے لگے نماز کے بعد اب ذرا آپ میری طرف دیکھیے، کہنے لگے نماز کے بعد میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا پروفیسر صاحب الحمدللہ آپ مسلمان ہو چکے، لیکن کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے سبب اس ایک سال کے اندر آپ میں یہ انقلاب آیا اور آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تبدیلی دیکھا یہ کوئی بات نہیں تھی، کہا یہ تبدیلی آئی۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں، کہا تو نے بتایا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسا نبی ہے جو 1500 سال پہلے گزر گیا، انہوں نے اس کو دیکھا نہیں، انہوں نے اس کو سنا نہیں، انہوں نے اس کا زمانہ پایا نہیں، لیکن محبت اتنی کہ نام آئے تو اس کے نام کو بھی چومتے ہیں۔ ذرا دیکھنا چاہیے یہ نبی ہے کیسا۔ کہنے لگے میں یونیورسٹی میں گیا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت پہ لکھی ہوئی انگریزی عربی کی کتابیں نکالی، فرینچ کی کتابیں نکالی، کو کھنگالنا، ایک ایک ورق پڑھتا گیا اور مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہوا۔ اور جب میرا مطالعہ مکمل ہوا دل سے صدا اٹھی اور میں پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور کا نام حضرت عبد المطلب نے محمد تجویز کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نام کی تعریف کبھی رکنے والی نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا بڑا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے عابد ہیں، وہ معبود ہے، وہ الہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے سجدہ عبودیت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کو ہضم کیجیے گا۔ خدا کی تعریف رک جائے گی مگر مصطفیٰ کی تعریف نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے؟ میرے عزیزوں، خدا کا قانون ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ کلو من علیہا فان، کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کو بالآخر بنا کر
یہ کائنات، یہ شجر، یہ حجر، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پتے، یہ ذرے، یہ سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن اس کے اپنے اصول کے مطابق. ایک وقت آئے گا یہ سارے فنا ہو جائیں گے، اس کا اپنا اصول ہے، اور جب کوئی چیز ہوگی نہیں تو پھر تعریف کون کرے گا؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، وہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے رکی، لیکن لیکن مصطفیٰ کی تعریف اس وقت بھی نہیں رکے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ پہ درود اور سلام پڑھنے والا رب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا میرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا میرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے بات. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس کو بڑھاتا ہے سہارا تیرا. اور اب تک کا جو ماضی تھا، ہزاروں اب تک کا جو ماضی تھا ہزاروں اب کا حشر کا جو بندہ ہے تنہا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.